میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے تو صحیح نا، خیبر کے میدان میں عجیب منظر درپیش آ گیا۔ یہ خیبر کا میدان ہے، اس کے 12 قلعے ہیں، 12 قلعوں میں سے 11 قلعے فتح ہو چکے ہیں۔ تو کہتا ہے خیبر کا قلعہ فتح کیا مولا علی نے کیا، فاتح خیبر مولا علی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، خیبر کے 12 قلعے ہیں، اگر تو مولا علی کا تذکرہ کرتا ہے تو ان صحابہ کا بھی تو تذکرہ کرنا جنہوں نے 11 قلعے فتح کیے ہیں، جنہوں نے 11 قلعے فتح کیے ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جنہوں نے ایک قلعہ فتح کیا تو ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم اہل بیت کے غلام، ہم صحابہ کے غلام، ہم تذکرہ ان کا بھی کرتے ہیں جنہوں نے 11 قلعے فتح کیے، ہم تذکرہ ان کا بھی کرتے ہیں جنہوں نے 12واں قلعہ فتح کیا۔ اب یہ 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتے، جس سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی، نہ جانے یہ پرچم کس کو ملے گا، یہ عظمت والا پرچم، یہ عزت والا پرچم، یہ اللہ کی عزت کا پرچم، یہ لا الہ الا اللہ والا پرچم، یہ جہاد فی سبیل اللہ والا پرچم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا، صحابہ ساری رات سوچتے رہے، صبح کا سویرا ہوا، صحابہ قطار بنا کر کے کھڑے، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کبھی بھی میرے دل میں ایسی تمنا پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس دن یہ تمنا میرے دل میں بھی پیدا ہوئی، اے کاش یہ پرچم مجھے مل جائے، یہ کاش یہ عزت مجھے مل جائے۔ حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے نبی نے اپنی زبان کو حرکت کی، میرے نبی کی زبان عطا سے جملہ نکلا، میرے نبی فرماتے ہیں اور میرے یارو سارے مجھے نظر آتے ہیں لیکن یہ بتاؤ نا میرا ویر علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ بتلایا جاتا ہے حضرت علی بیمار ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے کہا بلا کر کے لے کر کے آؤ، حضرت علی کو بلایا گیا۔ میرے نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے علی؟ علی عرض کرتے ہیں محبوب آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد میرے نبی نے اپنی میڈیسن دی، اور جو میڈیسن میرے نبی نے دی ہے وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب طہر نکالا، مولا علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا پھر ساری زندگی گزر گئی، کبھی میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ آنکھیں درست ہو گئی، سبحان اللہ۔ میرے نبی پوچھتے ہیں علی اب کیا حالت ہے، اب کیسی طبیعت ہے؟ مجھے یہاں پر اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے جن پر مشکل آ جائے، جن پر مرض آ جائے، جن پر مشکل آ جائے وہ لوگ مشکل کشا ہو سکتا، وہ لوگ مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہے۔ علی اب کیسی طبیعت؟ اللہ کے پاک پیغمبر آپ بالکل درست ہے۔ میرے نبی فرماتے علی پرچم تھامیے، یہ اللہ کی عزت کا پرچم، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم، یہ لا الہ الا اللہ کا پرچم۔ حضرت علی نے پرچم کو تھام لیا، حضرت علی نے پرچم تھاما۔ میرے نبی فرماتے جائیے خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ خیبر کے قلعہ پر اتر چکے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا تذکرہ سنتے ہوئے ذرا شیر بن کر کے بولنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ خیبر کے میدان میں اتر پڑے۔ اس طرف میری طرف دیکھیے، یہ آمنے سامنے لشکر موجود ہے۔ اب وہاں کفار کے لشکر کی طرف سے ایک بہت بڑا پہلوان آگے بڑھ کر کے آواز لگاتا ہے عالم مبارک، اور تم میں سے ہے کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ تم میں سے کوئی ایسا نوجوان جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئے؟ حضرت علی المرتضیٰ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، میدان کے اندر اتر پڑے۔ یہ جو مرحب ہے بہت بڑا پہلوان ہے، 50
سال اس کی عمر ہے، حضرت علی کی 25 سال عمر تقریباً۔ اس نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا، مخاطب کر کے کہتے تجھے نہیں پتا میں مرحب ہوں، تجھے نہیں پتا میں عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، ایک ہی وقت میں 20 لوگوں کو زمین پر چت گرا دیتا ہوں، تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، لگتا ہے تو مجھے جانتا کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، لیکن تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ آ تو مقابلے میں تجھے پتا چل جائے گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا، حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کو پکڑ کر کے پہلے بار میں یوں زمین پر چت گرا دیا۔ اب زمین پہ پڑا ہوا، اس سے ہلا نہیں جا رہا، اپنی زبان سے چند کلمات ادا کرتا ہے۔ شاعر نے زبان حال سے اس کے الفاظ نوٹ کر لیے کہ مرحب نیچے پڑا ہوا بول کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سبحان، اس شیر خدا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے بڑی شان بیان کر دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو برا کہا، اس نے علی کو نہیں مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لفظ مولا کا معنی بھی یہی بنتا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے جی، مولا سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے واضح اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا، مولا سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا بابا نا، مولا عربی زبان کا لفظ ہے، مولا کے بہت سے معنی عربی زبان میں آتے ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی بھائی بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مدد کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی مرشد بھی ہے، مولا کا معنی استاد بھی ہے، مولا کا معنی چچا بھائی، مولا کا معنی خالہ زاد بھائی، مولا کا معنی صبح کا ساتھی، مولا کا معنی شام کا ساتھی۔ مولا کے بہت سے معنی بنتے ہیں، لیکن کوئی بھی معنی مولا کا خلافت کا نہیں بنتا ہے۔ میرے نبی نے یہاں پر جو لفظ مولا ارشاد فرمایا، میرے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے محبت کرنا پڑے گی، جو میرا ہے اسے علی کو اپنا بنانا پڑے گا۔ یہاں پر لفظ مولا بھائی کے زمرہ میں، دوست کے زمرہ میں استعمال ہوا۔ میں نے کہا یہاں سے خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر تمہیں خلافت ثابت ہوتے ہوئے دیکھنی ہے تو میں آج تجھے دکھلاتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی زبان سے خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہوئے، اور رب کعبہ کی قسم ہے یہاں سے خلافت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت بڑی، آپ کی شان بڑی، آپ کا مقام بڑا، آپ کی رفت بڑی، آپ کی بلندی بڑی، لیکن پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور آؤ نا آخری بات، آخری حدیث، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی اپنے یاروں کو، مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا رہے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا ویر ہے، کوئی کسی کا ویر ہے، علی تم میرا ویر ہے دنیا
دے وچ بھی تے آخرت دے وچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی نو بہتر آبادیں، علی نو بہتر آبادیں، علی نو لاجواب آبادیں، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدیں، علی میں عیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکتا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کدی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر سرا جمع دے سارا دے۔ اگر حضرت علی کو اپنا پیر مانتا ہے تو حضرت علی کے اماموں کو بولو ماننا پڑے گا، حضرت علی کو مانتا ہے حضرت علی والا قرآن بولو ماننا پڑے گا، حضرت علی کو مانتا ہے حضرت علی والی اذان ماننا پڑے گی، اگر حضرت علی کو مانتا ہے حضرت علی کے اماموں کو ماننا پڑے گا، حضرت علی والا انداز اپنانا پڑے گا، حضرت علی کو وہی مانتے ہیں جن کے پاس ان والی اذان ملے گی، حضرت علی کو وہی مانتے ہیں جن کے پاس مولا علی والا قرآن ملے گا، حضرت علی کو وہی مانتے ہیں جن کے بعد حضرت علی کو بھی ماننے کا وہی معیار ہے جو ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ اہل بیت نے بھی حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا، جب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، جنازہ پڑا ہوا، مولا علی نے ہاتھ پکڑا حضرت ابوبکر کا، مصلی پہ کھڑا کیا، اعلان کر کے کہا جہاں پر صدیق اکبر موجود ہو میں یہ نہیں چاہتا کہ حضرت صدیق اکبر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھائے۔ مانا یہ ہوا اہل بیت نے اپنا امام مانا، حضرت صدیق اکبر کو مانا، حسنین کریمین نے امام مانا حضرت ابوبکر کو، مولا علی نے امام مانا حضرت ابوبکر کو۔ ہم بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہی ہمارا معیار ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور بولو ہم اہل بیت کے بھی، کچھ بولو اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔